الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس بابرکت مہینے ان بابرکت ایام کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دو مسائل ایسے ہیں، دو کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے، ایک ایسا کام کہ جس کے کرنے سے جانور حرام ہو جائے گا، اور ایک ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے سے ہماری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اب جانور حرام کیسے ہوگا، آئیے جانتے ہیں کہ ہم نے کسائی کو بلایا، کسائی ذبح کرنے لگا جانور کو۔ اب چاہے وہ بکرا ہے، چاہے وہ بڑا جانور ہے، اب مالک جو ہے، بکرے کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ساتھ میں ہاتھ رکھنا ہے، جانور کو ذبح میں نے کروانا ہے، تو ان دونوں پر تکبیر پڑھنا یعنی کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نے پڑھ لی یعنی کہ کسائی نے پڑھی، اب مالک کہتا ہے کہ میرے پڑھنے نہ پڑھنے سے کیا ہوگا، کسائی تو پڑھ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں کو پڑھنا پڑے گا ورنہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اب بڑا جانور ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب کوئی 7 والے کہتے ہیں کہ ہم 7 کے ساتھ کسائی کے ساتھ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب چاہے وہ 7 ہیں، چاہے وہ 6 ہیں، چاہے وہ 4 ہیں، چاہے وہ 5 ہیں، چاہے وہ 3 ہیں، چاہے وہ 2 ہیں، چاہے وہ 1 ہے، جتنے لوگ بھی کسائی کے ساتھ ہاتھ رکھ رہے ہیں چھری پر، اور کسائی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، جانور کو ذبح کروا رہے ہیں، ان سب کے لیے تکبیر پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی نہ پڑھا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے اجازت دے دی یعنی کہ 5 ہاتھ رکھ رہے ہیں، 2 نے اجازت دے دی کہ ہماری طرف سے اجازت ہے قربانی کریں، تو ان 2 کے لیے پڑھنا ضروری نہیں، باقی 5 اور 1 کسائی 6 کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی قربانی کے جانور کو حرام ہونے سے بچانا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر ہم نے بڑا جانور لیا، یہ بڑے جانور کا مسئلہ ہے، چھوٹے کا نہیں ہے۔ ہم نے بڑا جانور لیا اس نیت سے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، ہمارے ساتھ ایک میں ہوں، 5 اور میں نے شامل کیے، ہم 6 لوگ ہو گئے، ہم سب کی نیت قربانی کرنے کی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 7واں آدمی بھی ساتھ مل جائے۔ میں جاتا ہوں چودھری صاحب کے پاس کہ چودھری صاحب ہم نے بڑا جانور لیا ہے، آپ بھی حصے میں شامل ہو جائیں، ایک حصہ کم ہو رہا ہے۔ اب چودھری صاحب کہتے ہیں میں نے 4 بکرے پہلے لے کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اب چودھری صاحب یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو حصہ ملا لیتا ہوں، بڑا گوشت ہے، آئے گا چامپیں یا ٹکا بوٹی کباب یا قیمہ وغیرہ بنا لیں گے۔ اب چودھری صاحب کی نیت گوشت کی ہے اور باقی 6 کی نیت قربانی کی ہے۔ اب قربانی اور ان دونوں کی یعنی کہ 6 اور 1 7، ان سب کی نیت میں فرق آ گیا۔ چودھری صاحب کی نیت میں فرق آیا، قربانی نہیں بلکہ ان 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نہ چودھری صاحب کی ہوئی اس جانور میں، 4 جو انہوں نے لیے قربانی کے لیے لیے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، ان کی نیت ہے قربانی کی۔ یہاں پر نیت گوشت کی ہے، تو ان چودھری صاحب کی وجہ سے ان 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی، لیکن جانور حلال رہے گا، گوشت بھی کھایا جائے گا۔ بہرحال ہم نے ان دونوں اعمال سے بچنا ہے، یہ 2 کام کرنے سے بچنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں عید سے پہلے تاکہ ہمارے اور دوست رشتہ دار جو قربانی کر رہے ہیں وہ اس کام سے بچ جائیں، اور ان کا جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے، حرام ہونے سے بچ جائے، اور قربانی بھی ان کی قبول ہو جائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس میں ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما کے دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔